बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के हवाले से, उस पर सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर, सपोर्टर और इंटरनेशनली जो जो लोग बैठे वो जो बात करें वो अपनी जगह पर, लेकिन जो रद्द-ए-अमल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के वज़रा की तरफ से आ रहे वो भी बड़ा मज़ाक का खेज है, वो भी बड़े हैरान कुन है। रिपोर्ट क्या बता रही है? अता तारड़ साहब किस बात का इंकशाफ कर रहे हैं? रिपोर्ट क्या बता रही है? बैरिस्टर अकील मलिक क्या इंकशाफ कर रहे हैं? रिपोर्ट क्या बता रही है? मैं हैरान हूं, राना सनाउल्लाह साहब को क्या हो गया? ये सब कुछ तो उनके साथ भी होता रहा, लेकिन आज वो किसी और किस्म की गुफ्तगू करें, चाहे इसके कि मैं सारी तफसील की तरफ बढ़ूं। कम अज कम ये तासुर बिल्कुल रद्द कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन पैगाम भी आ चुका है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं है, जिसकी बिना पर वो जो अफराद कह रहे थे ये कोई डील वील वाला मामला चल रहा है। जनाब, कम अज कम फिलहाल इस जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसके बाद कम अज कम इस तासुर को रद्द किया जाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ताकतवर इस सिलसिले में परेशान है, हैरान है कि हम क्या चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बहरहाल कैलकुलेशन अगेन इमरान खान साहब के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त आ रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से या ताकतवर या मुक्तदरा के हवाले से यह कैलकुलेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इससे पहले कि मैं उस रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक बताऊं, बीबीसी ने इस रिपोर्ट को, जो इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन है, उस रिपोर्ट को एक खास अंदाज में छापा है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सर, मैं चंद पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं जी। 10 कैमरे हैं जी, 100 किताबें हैं जी, और 2 सेब हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में यह बताया गया जी। इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं कि दाईं आंख में सिर्फ 15% बिनाई रह गई है। शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन के अंदर का तिबी मुआयना कराने में अपने बेटों से बात कराने का हुक्म दिया है। इसी रिपोर्ट का लुब-ए-लुबाब ये है जी। और अदालती हुक्म पर अडयाला जेल में उनकी मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह रिपोर्ट जमा कराई। बीबीसी के मुताबिक जेल में अपनी मसरूफियात, मुश्किलात और सहूलियात से मुतल्लिक बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान साहब ने तमाम तफसील बताई। उन्होंने कहा, दोपहर 2 बजे अडयाला जेल पहुंचा था और तकरीब 2:35 पर मैं सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जी। अब सुने वो क्या कह रहे हैं, अपनी बीमारी के बारे में इमरान खान साहब खुद क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं, अदालत में जमा कराई गई इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें नजर में कमी की शिकायत है। हालांकि अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर बिल्कुल 6/6 थी। अक्टूबर 2025 तक ये वही वाकया, उसके बाद जब इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद कर दी गई है जी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बताया कि उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट साजिद बेग से शिकायत की, जो अभी आए हैं 15 दिन पहले। साजिद बेग से शिकायत की कि उन्हें धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन जेल हुकाम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वक्त गुजरने के बाद उन्हें दाईं आंख से नजर आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। इसके बाद पिम्स से डॉक्टर उनके मुआयने के लिए बुलाए गए थे। इमरान खान ने बताया कि इलाज, इंजेक्शन के बावजूद उनकी दाईं आंख अब सिर्फ 15% काम कर रही है। तो ये एक बहुत ज्यादा पैनिक था। इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें सलमान साहब से मुलाकात में इमरान खान साहब ने जिन चीजों का मुतालबा किया, जरा वो जरा सुन लें। बीबीसी के मुताबिक वो सुन लें जी। वो बहुत ही सलीस उर्दू में है, इसलिए मुझे मेरे अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी थी, मुझे समझ बहुत अच्छे से आया, तो मैंने कहा मैं वही आपको कोट एंड कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने शिकायत की कि उन्हें अपने वकील और कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जिसकी वजह से अपने केसेस की अपडेट नहीं ले पा रहे और अपनी टीम को हिदायत भी नहीं दे पा रहे। सलमान सफदर को इमरान खान ने यह बताया कि उनकी बहनों और अहले खाना को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि नए सुपरिटेंडेंट जेल की तैनाती के बाद उन्हें हर मंगल को 30 मिनट के लिए अपनी बेगम बुशरा बीबी से मिलने दिया जाता है। उन्होंने अदालती अहकामात के बावजूद सन 2025 में सिर्फ 2 बार उनकी बरतानिया में मौजूद अपने बेटों कासिम और सलमान से बात कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब ने सलमान सफदर को बताया कि उन्हें ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई लग्जरीज नहीं चाहिए, सिर्फ इन चीजों की फराहमी की तवक्को रखते हैं जो उनकी बका के लिए जरूरी है। यानी ऐसी चीजें मुझे दे दें जो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है, मुझे किसी किस्म की लग्जरी, कोई एक्स्ट्रा चीजें मुझे यहां रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहरहाल जेल सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में उन्होंने कहा, ये सारी मेरी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को जहां रखा गया है उसके गिर्द दीवार में 12 फीट की हैं, उन पर खारदार तारें लगाई गई हैं। पूछने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया कि यहाँ 5 वार्ड्स और एक नायब सुपरिटेंडेंट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मौजूद रहते हैं। ये पूरी सारी कंडीशन है जी। कोठरी में रखा, जिस कोठरी में क्या है, एक बिस्तर है, एक कुर्सी है, एक छोटी अलमारी है, छत वाला पंखा है, गर्म हवा फेंकने वाला है, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा, ये तमाम 32 इंच का टीवी जो इमरान खान हमेशा कहते चल नहीं रहा, देखा तो उन्होंने कहा जी इसकी कंडीशन सही नहीं, ये चलता नहीं है। इन तमाम चीजों के साथ ही आ गया जी। उसके बाद आया फैमिली का रद्द-ए-अमल। आज पहली बार मैंने अलीमा खान साहबा को रोते हुए देखा सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर। सलमान सफदर साहब भी थे। पहले सलमान सफदर साहब ने रिस्पॉन्ड किया बीइंग अ सीनियर वकील। उन्होंने कहा, पढ़ते हुए उन्होंने कहा, जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बात कानूनी पैराए में रहकर कुछ करूं। अगर बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है, इमरान खान के खिलाफ जुर्म का इर्तकाब हुआ है, यह जुर्म उस रियासत ने किया है जिसका चेहरा गफूर अंजुम है, वो सुपरिटेंडेंट जेल जिसने 3 महीने तक इमरान खान साहब का इलाज नहीं होने दिया। इसको हम नहीं भूलेंगे। इमरान खान साहब की खसूसी हिदायत आई है कि सलमान राजा साहब को कि गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कराएं।
اس جرم میں شریک سب کے نام سامنے آئیں گے، ہم کسی پر پردہ نہیں ڈالیں گے۔ ایک نام کی نشاندہی خان صاحب نے خود کر دی ہے، جیسا کہ علیمہ آپا نے بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان تمام کے حوالے سے انہوں نے کہا عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ایک نہیں، تمام افراد، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں آج میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل ہل گیا، ہم نے اس کے لیے جو 2.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہے کچھ نہیں کیا، ہم سب نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ غفور انجم جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کا نام یاد رکھیں۔ عمران خان نے کہا 3 مہینے عمران خان نے کہا کہ اس کو آنکھ کے مسئلے کا بتا رہا تھا لیکن اس نے علاج نہیں کروایا۔ یہ صرف غفور انجم اکیلا نہیں، سب ذمہ دار ہے، اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی نظر جا رہی ہے، انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان صاحب کی نظر خراب ہو جائے۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی کے پی کے ہاؤس میں، جہاں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، جہاں سہیل آفریدی صاحب تھے، جہاں دیگر رہنما موجود تھے، وہاں بھی کچھ گفتگو ہوئی، میں اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس جو سپریم کورٹ کے بار گفتگو میں سہیل آفریدی صاحب بھی موجود تھے، تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں غفور انجم نے پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں عمران خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے، سیدھے کا سیدھا انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ڈالا کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کی اس وقت کنڈیشن ہے، جو 85% ان کی بنائی جو متاثر ہوئی ہے، وہ بیسکلی مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر ہوئی ہے۔ جی انہیں کہ رپورٹ جعلی حکومت کی رپورٹ ہے، ہمیں کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے۔ اس پر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے سوشل میڈیا پر ڈیل یا بنی گالا منتقل کرنے کا ڈرامہ بند کریں۔ عمران خان نے پھر کہہ کر بھیجا ہے، وہ ہے سلمان صفدر صاحب جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب بھی اس بریفنگ میں تھے سپریم کورٹ کے بعد، انہوں نے کہا عمران خان نے پھر کہہ کر بھیجا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ عمران خان صاحب کا تازہ میسج یہی آیا ہے، جو کسی ڈیل، کسی قسم کے ڈھیل یا کوئی کہہ رہے ہیں کوئی این آر او، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہے او پارٹی نے عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کا دیکھو مانگ لیا این آر او، تو وہ کہہ رہے نہیں، عمران خان کا تازہ پیغام آیا کہ مر جاؤں گا، کسی فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ بہرحال علیمہ خان صاحب آج روئی ہیں سپریم کورٹ کے باہر، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان کی صورتحال اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے، ملک کے حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پریورٹائز ایک بندے کو جھکانے پہ لگی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کی بینائی صرف 15% رہ گئی، ان کی صحت کافی کنسرننگ ہے، اور پھر فیملی کو بڑا ٹائم لگا ریکور کرنے میں، یہ سلمان صفدر صاحب نے کہا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں عمران خان کی صحت کا مسئلہ، اگر خیبر پختونخوا، اب یہاں سن لیجیے گا، سہیل آفریدی کہتے ہیں یہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے، اور اگر خیبر پختونخوا کی عوام نکل کر صبح بند کر دیتی ہے تو معاملات اور بگڑیں گے۔ جان بوجھ کر عمران خان کی صحت کے ساتھ ایسا کیا گیا، فرض کریں کہ آج ان کی آنکھ کے ساتھ ایسا کیا گیا، کل اور بھی کچھ کر سکتے، تو اس کو بہت ہی سیریس لیا ان 7 صفحات کی اس رپورٹ کو، جی کافی زیادہ سیریس لیا۔ نے کہا آپ، سہیل آفریدی کہتے ہیں آپ عمران خان کی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب پاکستانی کو کوئی نہیں روک سکتا، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہم نہیں روک سکتے، اگر کے پی کے عوام نکلتے ہیں صوبے کو بند کرتے ہیں، صوبے کے ادارے اس کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی میں پولیس یا سیکیورٹی کو میں کسی طور پر نہیں کہوں گا اگر عوام نکلے کہ ان کو روک لیں، انہوں نے کہا میں بالکل نہیں کہوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں بالکل نہیں کہوں گا۔ بہرحال ادھر بڑے زبردست قسم کی چیزیں آئیں نا جی۔ اب بیرسٹر عقیل ملک صاحب آئے، اب دیکھیں عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، جو عدالت کا جو ریپرزنٹیٹو ہے سلمان صفدر صاحب، وہ بتا رہے ہیں، اور عدالت خود کہہ رہی ہے کہ سلمان صفدر اور سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ بالکل سیم ہے، کہ عمران خان صاحب کی بینائی کا خیال نہیں رکھا گیا، عمران خان صاحب کی طبیعت کا خیال نہیں رکھا گیا، عمران خان صاحب کو بنیادی صحت کی سہولیات نہیں میسر آئی۔ ان تمام چیزوں کے بعد عمران خان صاحب کی 85% جو بینائی ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جمع کی رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں حکومتی انتظامات سے مطمئن ہے، پس ثابت ہوا کہ حکومت کی جانب سے انہیں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہ بھائی وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے، عمران خان صاحب کی اس کنڈیشن کی ذمہ دار یہ ریاست ہے، یہ حکومت ہے۔ پی ٹی آئی کے بعض رہنما ملاقاتوں کے بعد عوام کے سامنے گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں، مگر آج اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ ایسا کریں سر بی بی سی کی رپورٹ ہی سن لیں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، میرا خیال ہے وہ زیادہ طور پر بیرسٹر عقیل صاحب میرے خیال سامنے آ جائے گی، ابھی تھوڑی دیر تک میرے ساتھ ہوں گے شاید رانا احسان افضل صاحب، یہ بھی مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کی، میں کوشش کروں گا کہ ان سے بات کر لوں، پھر ذرا شیر افضل مروت صاحب نے بھی جو باتیں کی وہ بھی اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ بہرحال علیمہ خان صاحبہ یہ تمام نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سپرنٹ جیل کو سے علاوہ انہوں نے کہا وہ تمام افراد شامل ہیں کہ کس اکیلے سپرنٹ جیل میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کم کر سکے، ایک دوسرا بندہ اس کو کچھ بتا رہا ہوگا، یہ اکیلا تو ہے نہیں، اس کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتے صرف سپرنٹ جیل کو،
تو وہ کہہ رہی کہ نہیں یہ پورا سسٹم ہے جس کی بنا پر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب ہوا ہے. بہرحال جنید اکبر صاحب نے کل بروز جمعہ انہوں نے کہا نماز جمعہ کے بعد تمام پریس کلبز کے سامنے عمران خان کی صحت کے حوالے سے جاری تشویشناک صورتحال کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اور عمران خان نے ہماری خاطر قید کاٹی، اب ہماری باری آ گئی کہ ان کی صحت کے لیے آواز بلند کرے. کسی کا کیا خوبصورت جملہ ہے، میرا خیال ہے اسد اللہ کا جملہ ہے کہ قوم کی آنکھیں کھولنے والے کی اپنی بینائی کمزور ہو گئی، اس کی آنکھیں کو نقصان پہنچا. یہ چیز ہے. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے 102 دن میں باقاعدہ لائے عمل ہم دیں گے، باقاعدہ طور پر ہم اپنا سیریس لائے عمل دیں گے. اور مطالبہ کر دیا پارٹی نے، جو کے پی کے ہاؤس پہ جو پریس بریفنگ ہوئی ہے انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور ہسپتال منتقل کیا جائے. عطا تارڑ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دا نیریٹو وچ واز بینگ پروپیگیٹڈ ٹو انٹرنیشنل میڈیا بائی علیمہ خان، انہوں نے کہا عمران خان فیملی ریگارڈنگ مس ٹریٹمنٹ، انہوں نے کہا سب غلط ثابت ہوا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب تو بہت مطمئن ہے، پھر بول رہا ہوں سر چلے اردو میں پڑھ لیں BBC کا، انگلش میں سمجھ نہیں آ رہی. ہر قسم کا اسٹیٹ پہ الزام ہے اور کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے کہا ہے، انہوں نے سیدھا پھر وہی عمران خان صاحب والی ٹون پکڑی ہے. نے کہا میں ویزا نہیں دیا جا رہا ہے، میرے والد صاحب کی 15% بینائی رہ گئی ہے اور یہ صرف اور صرف اسٹیٹ نے کیا ہے 922 دن جیل میں رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. انہوں نے پھر میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام مقتدرہ کے تمام نام لیے انہوں نے. تو یہاں اس حوالے سے یہ آ رہا ہے رد عمل. اختر بینگل صاحب کا رد عمل بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں ابھی نندن فنٹاسٹک چائے مل سکتی ہے، کلبھوشن یادیو اپنی فیملی سے مل سکتا ہے، اور یہ دونوں کے پاکستانی سرزمین سے ملے تھے یہ دونوں. انہوں نے کہا عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، سب سے پاپولر ہے، اور وہ اپنی آئی سیٹ بھی کر گیا، اس کی آئی سیٹ ختم کر دی گئی، اور ریاست بالکل خاموش ہے. یعنی ملک میں جو جاسوس ہیں ان کو ڈگنیٹی فراہم ہو اور جو لیڈر ہے وہ نگلیکٹ ہو، یہ کسی طور پر بھی قبول نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ساری دعائیں ان کے لیے. تو یہ بھی بڑی آواز ہے اختر بینگل صاحب کی جو یہ کہہ رہے ہیں. لاما راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی مگر ان کا علاج نہیں کیا گیا، اس کے بعد جھوٹ پھیلایا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. یہی کہا جا رہا تھا نا، رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے نا بڑے بھلے چنگے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو آج عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کورٹ کا ریپرزنٹیٹیو کیا کہہ رہا ہے؟ رئیس کیسے 16 سے پہلے جو میڈیکل چیک اپ ہے اس میں بھی سامنے آ جائے گی. لیکن حال یہ ہے. اچھا حال ایک اور جگہ بھی بڑا عجیب سا ہے، میں نے کہا رپورٹ کر دیتا ہوں ذرا، اچھا کلپ ہے. مریم نواز صاحب آج ادھر تھی میاں والی میں، اور وہ فرتے جذبات میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے غلط بولا، ظاہری بات سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن اس وقت چل رہا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. وہ کہتی ہیں میاں والی والو مریم نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ دعویٰ کرتی ہے، ہم کام کر کے دکھاتے ہیں. اپنے والد صاحب کو انہوں نے رگے دیا. سنیں کیا کہہ رہی ہیں وہ. تو سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے جو انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہ چل بالکل اسی طریقے سے رہا ہے. تو آج یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جس کو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رپورٹ کر دوں. ISPR نے باقاعدہ رپورٹ کیا جی، اور جنرل باجوہ صاحب سے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنی رہائش گاہ پر گرے تھے، چوٹ آئی ہے اور CMH میں زیر علاج ہیں. اس کے بعد ان کو دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ گرنے سے پہلے ان کا دل بند ہوا تھا. ان کی کنڈیشن سے متعلق ہے کہ ان کی کنڈیشن اس وقت سیریس ہے. تھوڑی دیر پہلے سہیل آفریدی صاحب وہ جب اسلام آباد کا سانحہ ہوا تھا ان کے لواحقین کے پاس گئے، جو شہداء کی فیملی کے پاس گئے، اور شہداء نے کی فیملیز نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر واقعی ہمارے حوالے سے درد موجود ہے. یہ اپڈیٹ سی میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں پرائم ٹائم کون کون سی چیزیں سے جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی وزراء آ کے یہ بونگیاں مار رہے ہیں کہ او ہو اس سے پہلے کہ ہم پہ چڑھائی ہو گئی. سر چڑھائی یہ 7 صفحوں کا جو رپورٹ ہے نا، یہ سب سے بڑی چڑھائی ہے، یہ سب سے بڑی چڑھائی ہے. اس کو ڈینائی کریں، نہیں تو رضوان رضی صاحب کو سن لیں، وہ آپ کو بتا دیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.